السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے ارطغرل غازی کے جتنے بھی کریکٹر ہیں ہم فرداً ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آیا وہ کون تھے اور انہوں نے ارطغرل غازی کی زندگی میں کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا اور وہ بذات خود کیا تھے۔ کل ہم نے بتایا تھا آپ کو ارطغرل غازی کے بارے میں، آج ہم آپ کو بتانے لگے محی الدین ابن عربی۔ جی ہاں دوستو، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی۔ مکہ میں ان کی ملاقات شیخ شہاب الدین سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو کچھ کہے بغیر کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر جدا ہو گئے۔ جب بعد میں شیخ شہاب الدین سے پوچھا گیا کہ آپ سے ملاقات کرنے والے کو آپ نے کیسا پایا، تو شیخ شہاب الدین نے جواب دیا کہ میں نے انہیں ایک سمندر کی طرح پایا ہے کہ جس کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہے۔ شیخ شہاب الدین نے جس شخص سے ملاقات کی وہ انسان محی الدین ابن عربی تھے۔ جی ہاں دوستو، خلافت عثمانیہ کا قیام ابن العربی کی روحانی خدمات کے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا نام دنیا علوم و افکار میں ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ فتوحات مکیہ میں ابن العربی نے ہزاروں مسائل پر کام کیا، جن میں سے ایک تخلیق کائنات بھی ہے۔ تخلیق کائنات کی غرض اور سبب جس انداز سے ابن عربی نے کی، اس کی مثال شاید ہی کہیں پر ملے۔ ابن العربی کے علوم و افکار بہت سے گوشے ہیں: تصور الہ، تصور وجود، وحدت الوجود، تصور علم، تصور نبوت و ولایت، انسان کامل، تصور مذہب، فلسفے کے بارے میں موقف، تفسیر قرآن، تصور محبت و عشق الہی، تصور شیطان، قضاء و قدر، تصور زمان، فقہ و اجتہاد، حیات اخروی اور معادیات، شعری تجربہ اور عالم خیال۔ یہ صرف ایک مختصر سی موضوعاتی فہرست ہے۔ مرکزی نقطہ نظر یہ ہے کہ شیخ ابن العربی وحی کی بنیاد اور اساس کیا ہے۔ ابن العربی یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ وجود کائنات میں وہ کیا چیز ہے کہ جس کے سبب دنیا میں رسولوں کی بعثت اور پیغام خداوندی کا ظاہر ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ نام و نسب: شیخ اکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے نسخے لکھی ہیں، ان پر بھی آپ نے یہی نام لکھا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب شاید ہی کسی اور شخصیت کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ آپ اپنے زمانے میں محقق، ممتاز صوفی اور بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اندلس کے شہر مرثیہ میں 1165 کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کی بھائی کی نسل سے تھا۔ ابن العربی کی عمر ابھی 8 سال کی تھی کہ مرثیہ پر موحدون ایک فرقہ کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو مرثیہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت آپ نے مرثیہ میں ہی اپنے علاقے میں اس وقت کے نامور علماء کے پاس سے حاصل کی تھی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزارا تھا۔ آپ کے خاندان میں تصوف کا سلسلہ قائم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اشبیلا کے کسی بڑے انسان کی دعوت میں گئے ہوئے تھے، جہاں پر آپ کی طرح کئی دوسرے امیر آدمیوں کے بیٹوں کو بھی دعوت پر بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام کا استعمال عام ہونے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا۔ آپ اس چرواہے کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے اور اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے جائزہ کرنے لگے۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان میں چلے گئے۔ یہ قبرستان نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ دن رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے تھے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت اس میں سے باہر نہ نکلتے تھے۔ 4 روز کے بعد جب آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ مشہور روایات میں آتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بانی ارطغرل کی مدد کو اندلس کی طرف سے آپ بھیجے گئے تھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف موقعوں پر ارطغرل غازی کی مدد کرتے تھے۔
اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل غازی کو روحانی مدد فراہم کیا کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ نے سرکاری ملازمت میں شمولیت اختیار کی، لیکن آپ کو چونکہ پڑھنے لکھنے کا، عبادات کرنے کا شوق تھا، اس لیے آپ نے فوج میں جو ملازمت اختیار کی تھی اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ فقر کو اپنانا چاہتے ہیں۔ 590 ہجری میں ابن العربی اندلس سے باہر تیونس کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے سفر کے دوران جب آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز سے ہوئی تو آپ نے ان کے کہنے پر اندلس کے صوفیہ کرام کے تذکروں پر مشتمل ایک کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں تقریباً 55 صوفیہ کرام کا تعارف کرایا گیا ہے جن کے ساتھ آپ کا تعلق رہا یا جن کے ساتھ آپ کی شاگردی کا رشتہ تھا۔ 593 ہجری میں ابن العربی نے ایک بار پھر فاس کی طرف سفر کیا۔ یہاں پر ایک بار آپ نے عصر کی نماز کے دوران میں ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا، جو چیز بھی آپ کے سامنے تھی۔ مکہ میں قیام۔ اس کے بعد آپ نے سفر کا سلسلہ جاری رکھا اور مکہ میں چلے گئے جہاں پر آپ 2 سال تک رہے۔ اس دوران آپ وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے اپنی دوسری کتب مشکات الانوار، حلیت الابدال اور تاج الرسال بھی تحریر کی۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطہ عروج پر پہنچی جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع ظاہر بن رستم اور ان کے خاندان کے ساتھ تھا، جس کی نوخیز لڑکی نظام عین الشمس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شاعری کی روح بنی۔ بغداد، موصل اور دوسرے شہروں میں قیام۔ ابن عربی 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے جہاں آپ پر دین کو چھوڑنے کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کی جان بچائی۔ اس طرح 604 ہجری میں آپ پھر مکہ میں دوبارہ چلے گئے اور 1 سال تک وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیا کشک چلے گئے جہاں سے 607 ہجری میں آپ کونیا پہنچے۔ یہاں پر سلطان کے کاؤس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا جسے آپ نے بعد میں ایک فقیر کو دے دیا۔ کونیا میں آپ کے آنے کے بعد تصوف میں نیا انقلاب آیا۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاول آخر 638 ہجری بمطابق 1240 کو وفات پائی اور اسی شہر میں ہی آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامی واقعات، اسلامی تاریخ پر مشتمل جنگیں، تاریخی جنگیں اور بھی بہت سارے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنے دوستوں کا اور آس پاس کے رہنے والے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ایک بار آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ سب کو، جو بھی ہمارے دیکھنے والے سامعین ہیں، ان سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک۔ تھینکس فار واچنگ دوستو، اللہ حافظ۔